السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے خمر، خاندان اور عقل، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کمل کیسر. عجیب ہی ایک تماشا زندگی میں نظر آتا ہے جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ہم ان کے ٹیلنٹس کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں میں نے پڑھا تھا کہ کبھی کبھی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ایسی ہی ہم سے ہوتی ہے کہ جیسے ایک مچھلی سے ایکسپیکٹیشن ہو کہ وہ کسی درخت کے اوپر چڑھ جائے، جو کہ وہ کر نہیں سکتی. ہر شخص اپنی قابلیت کے مطابق ہی کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے. اور بات ہم نے بہت سے پروگرامز میں کی ہے کہ جہاں ہم نشے کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ایک چیز جو کہ اگر انسان میں آ جائے تو وہ ضرور نشے کی طرف جائے گا، وہ ہے سیلف اسٹیم. تو آئیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیدہ تسمیرہ جو کہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں اور یہ ایکسپرٹ ہیں اس چیز کی، ایڈکشن پہ کام کرتی ہیں اور سیلف اسٹیم خاص طور پہ ان کی بہت بڑی اسپیشلٹی ہے. اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں مہجبین حسنین جو کہ لائف کوچ ہیں، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اور اساتذہ کے ساتھ کام کرتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی تسمیرہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بہت دفعہ ہم بات کر چکے ہیں، بہت سی ہماری ایپیسوڈز گزری ہیں، ہر ایکسپرٹ نے ہمیں آ کے کہا ہے سیلف اسٹیم سیلف اسٹیم سیلف اسٹیم پہ کام کریں. تو یہ سیلف اسٹیم اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کو آپ ہمیں ڈیفائن کر کے دیں تو یہ کیا چیز ہوگی؟ دیکھیے، میں سائیکلوجیکل ٹرم سے ایزی بتا کے کہ جو ہمارے ناظرین سمجھ سکیں. بالکل صحیح. جو سیلف ورتھ ہے یعنی انسان کی اپنی رائے اپنے بارے میں جو وہ بناتا ہے، لیکن یہ مبنی ہوتی ہے ایموشنز پہ، فیکٹس پہ نہیں ہوتی. اچھا. اگر آپ میرے قد کے حوالے سے بات کریں اور آپ کہیں میرا قد چھوٹا ہے اور میں چھوٹے لوگوں میں جو دراز قد نہیں ہیں ان کے ساتھ، اور وہ مجھے کہیں کہ نہیں آپ لمبی ہیں، تو ایکچولی فیکٹ یہ ہے، فیکٹ وہ ہے جو میرا قد ہے 5'3", لیکن اگر میں لمبے لوگوں میں ہوں وہ مجھے کہیں گے چھوٹی ہوں، چھوٹے لوگوں میں ہیں وہ کہیں گے میں لمبی ہوں. صحیح. تو اگر میں گھری ہوئی ہوں ایسے لوگوں میں جو لمبے ہیں اور ان کے کہنے سے کہ نہیں آپ چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں، میرا اپنے بارے میں میری جو رائے قائم ہو جائے گی کہ میں چھوٹی ہوں. سو دس از کہ نو آئی ایم شارٹ. فزیکلی ہاؤ آر یو؟ یو آر شارٹ. صحیح. سو یہ ایموشنز پہ بیس کرتا ہے، فیکٹ پہ بیس نہیں کرتا اپنی رائے. اچھا مہجبین، ہمیں یہ بتائیے کہ جب ہم اپنی سیلف اسٹیم کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ میں اگر اپنی سیلف اسٹیم کو دیکھنا چاہوں تو میں اس کو کہاں پلیس کروں گی، کیسے پلیس کروں گی؟ دیکھیں، اس میں سیلف اسٹیم جو ہے نا گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے. اس میں ایک اسکیل ہوتا ہے. جیسے ہم اس کو ہر چیز میں ایک اسکیل جیسے ہم کرتے ہیں، اس کو آپ 10 تک کر لیں، 100 تک کر لیں. تو ہم نے جتنا میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں کہ میں نے یہ کام بہتر کیا، اور جتنی میں اندر سے خود فیئر ہوں گی اپنے ساتھ، ٹھیک ہے نا، جتنا میں اتنی ہی میری اچھی سیلف اسٹیم ہوگی. یہ ہمارے اندر کا معاملہ ہے. جتنے ہم اندر سے اپنے ساتھ سنسیئر ہوں گے، فیئر ہوں گے، تو پھر ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوں گے. تو میری سیلف اسٹیم اچھی ہوگی، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں ہر ایک سے پولائٹلی بات کرتی ہوں، تو ان سب باتوں سے میری سیلف اسٹیم ہائی ہوگی اور میں پھر اپنے آپ کو ہائی گریڈ میں رکھوں گی. اچھا تسمیرہ، یہ بتائیے گا کہ یہ تو اب آپ لوگوں نے ڈیفائن کر دیا، لیکن کیا یہ نہیں ہو رہا کہ اس سے تو میں اپنے سارا فوکس لینز اپنی طرف لے کے جا رہی ہوں کہ میں تو جی بڑی چیز ہوں، ہر وقت مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنے جذبات کے بارے میں سوچنا ہے. سیلف اسٹیم کیوں امپورٹنٹ ہے کہ کیا اپنے بارے میں ہم سوچتے رہیں اس طرح سے؟ نہیں جی، سیلف اسٹیم امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آپ کی اچیومنٹ میں، آپ کی پازیٹیو آؤٹ لک میں، آپ کی موٹیویشن میں، ان تمام چیزوں میں ایک بچہ جو آج آپ کو آ کے کہہ دے جی میں یہ نہیں کر سکتا، اس کی وجوہات ہیں وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے، لو سیلف اسٹیم ہے. اگر وہ یہ مان کے چلے جی میں یہ کر سکتا ہوں، یہاں سے یہاں میں چھلانگ لگا سکتا ہوں، سو ابھی اس نے چھلانگ نہیں لگائی، اسے نہیں پتا وہ یہ کر سکتا یا نہیں، لیکن اپنے بارے میں یہ رائے رکھنا کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو وہ یہ کر گزرے. لیکن ہمارے والدین اکثر ایسی بات پہ یہ کہتے ہیں یہ ایکچولی جان کے کہہ رہا ہے، یعنی کہ وہ ہم یہ تو کبھی بھی ڈٹرمن نہیں کر پاتے کہ یہ تو سیلف اسٹیم کا کوئی ایشو ہے. تو اس چیز کے بارے میں ہم کیسے پیرنٹس کو آگہی دے سکتے ہیں کہ اگر اب بچہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو آپ کیسے ڈٹرمن کریں، کیا کیریکٹرسٹکس ہیں ایسے لوگوں کے جن کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے؟ یہ آپ نے بہت ہی پرٹیننٹ سوال کیا ہے. دیکھیں، جب آپ یہ چیزیں نوٹ کرنا شروع کریں کہ بچہ بہت ڈپینڈنٹ ہو رہا ہے، بچہ بہت ڈیمانڈنگ ہو رہا ہے، بچہ ہر اپنی کسی بھی ایکشن کی رسپانسبلٹی نہیں لے رہا ہے اور وہ ہر چیز کا قصوروار یا حالات کو ٹھہرا رہا ہے، جی آپ پاس نہیں ہو سکے، گھر کا ماحول ایسا تھا، ٹھیک ہے میں اس لیے پاس نہیں ہو سکے، ٹیچر خراب تھے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بجلی اتنا آ جا رہی تھی، امی دیکھیں کہ میں کیسے پڑھ سکتا تھا. تو
اب وہ مطلب دس از اے لٹمس ٹیسٹ کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دا چائلڈ از لو آن ہز سیلف اسٹیم بیکاز ہی از انیبل ٹو ٹیک رسپانسبلٹی فار ہمسیلف. کہ جس وقت بیٹا بجلی تھی یا جتنی دیر آپ جھل سکتے تھے پنکھا آپ اتنی دیر پڑھ لیتے, نہا کے بیٹھ جاتے آپ تو اتنی دیر آپ کر سکتے. The child or the person is not taking responsibility of his own actions. ٹھیک بات ہے. جبین ہمیں یہ بتائیے کہ اگر فرض کریں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, اپنے آپ سے سچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اپنی رسپانسبلٹی کو اون کرتے ہیں اپنی سیلف اسٹیم کے لیے, تو اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر میں بار بار اپنے آپ کو کہوں گی میں تو یہ بھی نہیں کر سکتی, مجھے تو یہ بھی نہیں آتا, میرے تو ایموشنز اس چیز پہ بھی ہرٹ ہو رہے ہیں, تو کیا اس سے میری شیم نہیں شروع ہو جائے گی؟ تو میں کیسے اپنے آپ کو ایسے بیلنس میں لے کے آؤں کہ سیلف اسٹیم پہ تو کام کرنا ہے لیکن شیم کی طرف نہیں چلے جانا, کیونکہ وہ تو آپ سمجھیں کہ اور نیچے آپ چلے گئے. جیسے سیلف اسٹیم کے بھی لیول ہے نا, ایک ہائی لیول, ایک میڈیم, ایک لو لیول, اور شیم جو ہے اس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو ہم نے اپنی شیم کو ہیل کرنا ہے سب سے, اور ہم نے اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہم مسٹیکس کر سکتے ہیں, مسٹیک کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, مسٹیک سب کرتے ہیں. اور ایک جملہ جو میں ہر ایک کو کہتی ہوں کہ آئی ایم ورتھ وائل بٹ مسٹیک میکنگ پرسن. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو میں بہت اچھی ہوں مگر میں مسٹیک کر سکتی ہوں, تو پھر وہ ہماری غلطی کی گنجائش, وہ ہماری شیم کو ہیل کرے گا اور پھر آہستہ آہستہ ہم اس سے سیلف اسٹیم کو بڑھائیں گے. ٹھیک ہے, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ ڈیفینیٹلی میں ایڈ کرنا چاہوں گی. دیکھیے نیگیٹو کوئی بھی اکرنس ہے نا ہم سب کی لائف میں ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اسی ہائی سیلف اسٹیم کی نشاندہی کرتا ہے. جس کی ہائی سیلف اسٹیم ہوگی وہ اس ایک اکرنس کو اپنی باقی ساری زندگی پہ حاوی نہیں کرے گا. جی میرے والد کا انتقال ہو گیا جب میں بہت چھوٹا تھا, اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکا. وہ ایک اکرنس تھی, اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ جی مجھے زیادہ محنت کی ضرورت پڑی, مجھے زیادہ خود کو پش کرنا پڑا, اپرچونیٹیز میرے پاس کم تھیں لیکن آپ وہاں پہنچ گئے. اچھا, بہت مزے کی بات یہ ہے تسمیرہ کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم اکثر زندگی میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں آئی ایم سیلف میڈ اور میں نے خود سے یہ کام کیا. لیکن پرابلم کیا آ جاتی ہے جب ہم کوئی فلم چلاتے ہیں, جیسے کہ ہمارے میڈیا پہ فلم ڈرامہ کچھ چل رہا ہوتا ہے, اس میں ہم دکھاتے ہیں کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے اور وہ سیریز چل رہی ہے, اور بہت سے لوگ ایسے کانسیپٹس کو انٹرنلائز کرتے ہیں. تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے جب ہمارے ارد گرد دونوں طرح کی سٹوریز بکھری ہوئی ہیں, ہمیں ہائی سیلف اسٹیم کے لوگ بھی نظر آتے ہیں, لو سیلف اسٹیم کے, ان دونوں کے اوپر ہم کیسے دیکھیں گے اپنے لیے رول ماڈلنگ کہاں سے لیں گے؟ اچھا یہ چیز رول ماڈلز تو دیکھیے بھرے پڑے ہیں, آپ جس طرف دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اٹھا لیجئے, آپ یتیم کی بات کرتے ہیں, آپ ان پریولیج ہونے کی بات کرتے ہیں, آپ مشکلات کی بات, سب کچھ موجود ہے. اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کی, آپ دیکھیں کہ والد ان کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فوت ہو گئی, دادا فوت ہو گئے, یعنی ایک کے بعد ایک مشکل تھی. لیکن وہی بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایونٹ پہ نظر رکھی گئی تھی. ایگزیکٹلی. دیکھیے میرٹل کانفلکٹس, بالکل صحیح, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ازواج کے ساتھ ڈفرینٹ پرسنالٹیز تھیں سب کی, بالکل صحیح, حضرت خدیجہ کی, حضرت عائشہ کی, تو پھر میرٹل کانفلکٹس میں بھی لوگ آتے ہیں. بٹ یو نو ون نیگیٹو تھنگ یو کین ناٹ سے کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور تمام پہ آپ اسے حاوی کر دیں. ٹھیک بات ہے. اور جو آپ بات کر رہی ہیں کہ پھر کیا کیا جائے, کہ انفلوئنسرز ایسے آ رہے ہیں جس کی سیلف اسٹیم ہیلدی ہوگی, اس کا انفلوئنس باہر سے نہیں آئے گا, اچھا اندر سے ہی آئے گا. تو آپ اسے ٹی وی پہ چاہے جو دکھا دیں, جس قسم کی وہ دکھاتے ہیں کہ تواتر سے سب کچھ برا ہو رہا ہے, اس کے اندر سے آئے گا, گرنے کے بعد وہ بار بار اندر سے کھڑا ہو جائے گا. یہیں سے میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا تھا, میں جبین میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ایک خاتون ہے, ان کی آلریڈی سیلف اسٹیم لو ہے, نہیں کسی طرح سے ورک کر سکی اپنے اوپر, شادی ہو گئی, اب وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ چاہ رہی ہیں کہ کوئی صحیح رول ماڈلنگ ہو, لیکن شوہر بھی ہر بات پہ ناراض غصہ کرتا ہے, اور اسی طرح سسرال والے بھی اس کو فردر ڈیگریڈ کرتے ہیں. ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ خاتون جس کی اپنی لو سیلف اسٹیم ہے, وہ اپنے بچوں کی سیلف اسٹیم کیسے بلڈ کرے گی؟ ہاں کمل, سب سے پہلے تو بالکل اس کو اپنی سیلف اسٹیم پہ کام کرنا ہے. بالکل وہ اپنی سیلف اسٹیم ہائی کرے کہ اپنے اندر وہ خود اعتمادی پیدا کرے, اپنی اچھائیوں کی طرف نظر رکھے اور کہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کافی چیزیں غلط ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ بچوں میں شروع سے دے. یہ جو سیلف اسٹیم ہے نا, یہ ایک بہترین تحفہ ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں.
جتنی شروع بچپن سے سیلف اسٹیم ہائی ہوگی اتنا ہی ایک بہترین انسان بڑا ہو کر بنے گا. تو ماں اپنے اوپر بھی کام کرے, ساتھ ساتھ ہی بچے کے اوپر کام کرے. جیسے اس کے ساتھ ہوا ہے کہ اس کو سب لوگ برا کہہ رہے ہیں, تو وہ چیز بچے کے ساتھ نہ کرے, بچے سے ڈسکس کرے, آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں, ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے بیٹا, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, ہم اس کو بہتر بنائیں. اور ہماری سوسائٹی میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں کے اوپر پریشر آیا تو وہ بچوں کو ہی مار پیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے, اور ان کو بھی احساس دلاتی ہے تمہاری وجہ سے میری زندگی میں مسائل آ رہے ہیں. تھوڑا سا اگر ہم بچوں کے ایموشنز کو ایکنالج کر لیں, جیسے مہمان آ رہے ہیں اور بچوں سے ہم نے کہا کہ ہمیں اپنا کمرہ چاہیے, ظاہر ہے بچہ فرسٹریٹ ہوگا, بجائے اس کے کہ ماں یہ تقریر کرے کہ مہمان آ رہے ہیں, اچھی بات ہے, بچہ کہے, ماں اس کو یہ کہہ سکتی ہے کہ بیٹا مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہے اپنا کمرہ شیئر کرنا, اور آپ کو سامان لے جانا پڑے گا, میں بھی آپ کی ہیلپ کروں گی سامان کو شفٹ کرنے میں, اور بعد میں اس کو کہے تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ. بالکل صحیح. اس طرح سے آپ اس کی سیلف اسٹیم ہائی کریں گے کہ وہ کام اچھا کر رہا ہے لیکن مشکل سے کر رہا ہے, فرسٹریٹ ہو رہا ہے, یہ نیچرل ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا تسمیرہ, یہ بتائیے کہ سیلف اسٹیم کا ایڈکشن سے جو ہے گٹھ جوڑ جو ہے وہ کس قسم کا ہے؟ وہ کچھ ایسا ہے کہ جن کا سیلف اسٹیم لو ہوتا ہے وہ انفلوئنس ہوتے ہیں باہر سے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ لو سیلف اسٹیم والے خود کو فٹ کرنا چاہتے ہیں, جیل ان کرنا چاہتے ہیں. اچھا. تو اس کے لیے وہ کوئی بھی کاسٹ پے کر دیں گے. صحیح. اب اگر کوئی جیسے پیئر گروپ خراب ہے اور انہوں نے نشہ آور کوئی چیز آفر کی ہے, بھائی یہاں پہ تو اسموکنگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اب جس قسم کی بھی چل رہی ہے, ہیش چل رہا ہے, کینبس واٹ ایور, سو دے ول ڈو اٹ. ٹھیک ہے. ون مور ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, ان کو نو کہنا نہیں آتا جہاں ضرورت ہوتی ہے. دے کین ناٹ سے نو. اب ایسے ماحول میں جہاں آپ کو کہنا ہے کہ یس آئی ایم انجوائنگ, آئی وانٹ ٹو بی اوور ہیئر, لیکن نو, کیونکہ وہ اندر سے وہ اسٹرینتھ ہے ہی نہیں, انہوں نے اس میں جو ہے فٹ ان ہونا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے وہ ایک ہیلدی نو بھی نہیں کہہ سکتے. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ زبیر جو کہ ایس پی انویسٹیگیشن ہیں, ان سے بھی کچھ سوالات پوچھتے ہیں اور ہم خاص طور پہ جاننا چاہیں گے کہ حکومتی لیول پہ کیا کیا اقدامات ہو رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ زبیر صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ نشہ کرنے والوں کے لیے ہمارے پاس کیا قوانین ہیں اور کیا عوام کو ان کی آگہی ہے؟ پاکستان میں ہر اس شخص کے لیے جو نشہ استعمال کرتا ہے یا نشہ فروخت کرتا ہے اس کے لیے قانون موجود ہے, اور پولیس ہر وقت یہ کوشش کرتی ہے کہ جو بھی لوگ نشہ کرتے ہیں ان کو اس کی جان چھڑائی جائے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن ہمارا زیادہ تر کارروائی کا جو زور ہوتا ہے وہ ایسے اشخاص کے خلاف ہوتا ہے جو نشہ و اشیاء فروخت کرتے ہیں, جو لوگوں کو راغب کرتے ہیں کہ وہ نشہ کریں, یا جو آرگنائزڈ گینگ ہوتے ہیں ان کے خلاف ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھرپور کارروائی کریں. اس کی روک تھام کے لیے ہر پولیس اسٹیشن کی سطح پر اسکواڈ بنائے جاتے ہیں, ہر پولیس اسٹیشن کو مامور کیا جاتا ہے, ان پر سختی کی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف بھرپور کارروائی کریں, اور ان کی باقاعدہ جانچ پڑتال ہوتی ہے, ماہانہ سطح پر ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ آپ کے ایریے میں جو منشیات فروخت تھے ان کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی ہے. ان سے ہٹ کر پھر سی آئی اے اسکواڈ میں علیحدہ ہم نے اسکواڈ بنوائے ہوتے ہیں انسپیکٹر لیول پر, جو بھرپور انداز میں ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں جو منشیات فروشوں کا پیچھے جو نیٹ ورک ہوتا ہے ان کے خلاف بھی ہم کارروائی کرتے ہیں, تاکہ شہر میں ایسے لوگوں کو آنا جانا قطعاً منع کر دیا جائے اور وہ کسی طرح بھی منشیات نہ فروخت کر سکیں. اور منشیات جب فروخت نہیں ہوگی تو obviously اس کا اچھا نتیجہ آئے گا, کم سے کم لوگ منشیات کو استعمال کریں گے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ پولیس نشے کی ایکٹیویٹیز کو کیسے مانیٹر کرتی ہے؟ جو لوگ نشہ کرتے ہیں, ہمارا پیٹرولنگ سٹاف ہر وقت سیکٹرز میں, مارکیٹ ایریا میں یا ویسے گشت کرتا ہے اور لوگوں سے انفارمیشن بھی لیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ہمیں اپنے ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر لوگ نشہ کرتے ہیں یا نشہ آور ادویات یا نشہ آور اشیاء فروخت کرنے کے لیے آتے ہیں, تو ہم فوری طور پر ان کے خلاف مانیٹرنگ کر کے یا سرویلنس کر کے کارروائی کرتے ہیں ان کے خلاف. صحیح. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی سطح پر کوئی خاص اقدامات ہیں جو ضروری ہیں وہ ہو رہے ہیں؟ اس کی ہر سطح پر اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے. ریہیبلیٹیشن سینٹر کا قیام, اور ان کو ہر شہر میں, ہر گلی محلہ میں, ہر قصبہ میں ایک آدھ سینٹر ضروری ہے, تاکہ جو لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو اس سے نجات دلائی جائے, ان کا باقاعدہ علاج کیا جائے اور صحت یاب ہو کر وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ہماری جیلوں میں کوئی ایسا انتظام ہے کہ ان کو نشہ چھوڑنے کے لیے ان کا علاج کیا جا سکے؟ جی, جیلوں میں باقاعدہ طور پر اس بات کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے اور وہاں پر اس کا نظام موجود ہے, لیکن اس میں بہتری کے بہت زیادہ ابھی گنجائش ہے.
जेल हुकाम को चाहिए कि इस पर और ज़्यादा वर्क करें, क्योंकि यहाँ से जो लोग वहाँ जाते हैं तो उनको एकदम से ना प्रोवाइड करना या किसी खुफिया ज़राए से प्रोवाइड करना दोनों ही नुकसानदेह बातें हैं। इसके लिए बाकायदा वहाँ पर डॉक्टर्स का होना, वहाँ पर स्टाफ का होना, इन लोगों को लुक आफ्टर करना, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैरन। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आके अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।